السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب حضرات کا ہمارے چینل میں خیر و مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات نے پچھلا سبق دیکھ لیا ہوگا۔ ہمارے چینل پر جا کر اسے دیکھ لیں، نہ دیکھا ہو تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا لیں، آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آسانی کے ساتھ آپ ہر چیز کو سمجھ سکیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کا قاعدہ۔ آج اس کو ہم بتائیں گے وقف کس طریقے سے ہوتا ہے، وقف کیا چیز ہے، وقف کے معنی کیا ہیں، سارے کے سارا۔ ہم سے جڑے رہیں اور پوری ویڈیو کو واچ کریں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا۔ وقف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا کے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو، یہ والا گول نشان دکھ رہا ہم کو، اس کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حروف پر یعنی جزم دے کر سانس توڑے، یعنی آخری حروف مثال کے طور پہ یہاں ہمیں دکھ رہا میم ہے، رجیمی، لیکن اس میم کے نیچے جو زیر آ رہا یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم آیت آئے گی تو پھر اس کو جزم کر دیں، رجیم، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن آئی کلمے کے آخر میں، لیکن احدن نہیں پڑھی جائے گی، اس کو پڑھیں گے احدا، یعنی ایک زبر کو ہٹا دیں گے اور الف مدہ بن جائے گا، الف مدہ کو بڑھا کر احدا۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یہ والی تا ہے، یہ مطلب ہا کے اوپر دونوں تانگے تو تا بن جائے گی۔ اس گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن آئی کلمے میں، لیکن جاریہ پڑھی جائے گی اگر وہاں آیت ہے۔ آیت نہیں ہے تو جاریتن پڑھیں گے، آیت ہے تو جاریہ۔ تعوذ اور تسمیعہ کو زبانی یاد کیا جائے۔ تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیعہ کے معنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں رجیم میں آخر میں میم ہے، میم کے نیچے زیر، رجیم ہی پڑھی، لیکن آیت آ گئی تو رجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، زیر نہیں پڑھا جائے گا، آیت آ رہی ہے لیکن زیر کو ہم جزم سے کر دیں گے، اس لیے یہاں رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نون ہے، نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، زبر نہیں پڑھا جائے گا، یہاں جزم پڑھیں گے، آیت آ رہی ہے سامنے، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کو اوپر پیش ہے، پیش کو نہیں پڑھیں گے لیکن جزم لگا دیں گے، آیت آ رہی ہے آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، احد نہیں پڑھیں گے، اس کو آیت آ رہی ہے تو قل هو اللہ احد جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان مع العسر یسرا، آگے آیت آ رہی ہے، را کے اوپر دو زبر کی تنوین، ایک زبر کو ہٹا کر الف مدہ پڑھیں گے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ قل هو اللہ احد، یا اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے اوپر یہاں جزم پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریۃ،
آگے آیت آ رہی فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیۃ. آگے آیت آ رہی یہاں تا ہے گولتا ہائے ساکنہ بن جائے تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. گولتا آ رہی ہے ہاں کو اوپر دو نقطے آ رہے ہیں تو یہ تا بن گئی، اس کو گولتا بولیں گے. اس کو اوپر دو زبر تنوین. یہاں لا تسمع فیہا لاغیہ، اگر گولتا کے اوپر زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی آئے گا وہاں تو ہائے ساکنہ ہی پڑھی جائے گی. اور حروف میں اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آئیں گے تو جزم بن جائے گا. اگر دو زبر آئیں گے اور حروف میں تو وہاں لپ مدہ پڑھا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات کا آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے. کسی بھائی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بتائیں گے. اور ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا. آج کا سبق تھا ہمارا یہ. میں آپ سے اس دعا کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.